اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ آنے والا ہے۔ وہ بچے جنہوں نے بغیر تیاری کے پیپر دیے تھے اور وہ پریشان ہیں کہ ان کا رزلٹ کیسے آئے گا، تو یہ عمل جو میں بتانے لگی ہوں آپ اسے پوری یقین سے کر لیں تو انشاءاللہ شاندار رزلٹ آئے گا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک قاری صاحب تھے جنہوں نے بغیر تیاری کے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور وہ پاس ہو گئے۔ یہ کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے، لیکن محنت کے ساتھ اللہ کے کلام پاک میں بھی بہت برکت ہے۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہمیں نوازتا ہی نوازتا ہے، کیونکہ وہ مہربان اللہ ہے جو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے کرنے سے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ میں آپ کو واقعہ بیان کر رہی ہوں، واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک قاری صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قرآن پاک پڑھا رہا تھا مسجد میں، اس میں کچھ بچے بھی مجھ سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ وہ مختلف مدارس، اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور جب ان کے امتحانات ہوتے تو بہت پریشان ہوتے تھے، ساری رات پڑھتے رہتے تھے۔ ایک بار میں نے بچوں سے پوچھا کہ آخر اتنی دیر کیوں پڑھتے رہتے ہو اور اپنی نیند بھی خراب کرتے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہمارے میٹرک امتحان ہونے والے ہیں تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں۔ یہ سن کر قاری صاحب کو کچھ خیال آیا اور بچوں سے کہا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں کیا مجھے بھی پڑھا دیا کریں گے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور میری میٹرک بھی ہو جائے گی۔ تو بچوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ تو بہت وقت کم ہے اور داخلے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا ڈبل فیس کے ساتھ میرا داخلہ کرا دو۔ اس طرح ان کا داخلہ ہو گیا۔ پھر ایک رات ایک بچہ میتھ اور انگلش پڑھا دیا کرتا تھا اور دوسری رات دوسرا بچہ باقی مضامین پڑھا دیا کرتا تھا۔ اس طرح امتحان قریب آ گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میرے 4 مضمون کی تیاری مکمل تھی، باقی 3 مضمون رہ گئے تھے، تو ان کی بھی تھوڑی بہت تیاری کر کے اللہ کا نام لے کر پیپر دے دیے۔ اس طرح قاری صاحب نے تمام مضامین کا امتحان دے دیا تھا۔ اس کے بعد رزلٹ کا انتظار کرتے ہوئے ایک وظیفہ بھی شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتا رہا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں جس دن رزلٹ نکلنا تھا میں نے اپنا رول نمبر اپنے شاگردوں کو دیا تاکہ وہ میرا رزلٹ دے کر مجھے بتائیں۔ پھر کچھ بچے میرے پاس آئے اور مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے آپ سب پیپرز میں پاس ہو چکے ہیں۔ تو قاری صاحب حیران ہو گئے اور کہا کہ میرے تو صرف 4 سبجیکٹ کی تیاری تھی، باقی 3 سبجیکٹ تو میں نے ایسے دے دیے بغیر تیاری کے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا رزلٹ خود دیکھا تو سب سبجیکٹ میں پاس تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ساری رات پڑھتے تھے ان میں سے کسی کی 1 سپلی اور کسی کی 2۔ تو مجھ سے بچے پوچھنے لگے کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ تو سارے سبجیکٹ میں پاس ہو گئے؟ تو قاری صاحب نے کہا میں ایک وظیفہ پڑھتا تھا جس کی وجہ سے میں سب مضامین میں پاس ہو گیا تھا۔ تو وہ بہترین وظیفہ اس طرح ہے، اگر آپ کے پیپرز ہیں یا رزلٹ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو اس وظیفے کی برکت سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، صبح فجر کی نماز میں 2 سنت کے بعد فرض سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ 41 دن تک جاری رکھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو 41 دن کے بعد تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ملیں گی۔ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، حرام سے بچیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔